ہم جو یہ خوشبو لگاتے ہیں اس خوشبو کی تاثیر ہے اور یہ خوشبو متوجہ کرتی ہے فرشتوں کو۔ کیوں فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ یہ خوشبو لگاتا ہے تو فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں فرشتوں کا خاص دخل ہے، اور آپ کی زندگی میں نیک جنات کا خاص دخل ہے۔ آج کے بعد آپ نے خوشبو لگانی ہے سنت سمجھ کے۔ خوشبو کیوں لگانی ہے؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ کوئی سی بھی خوشبو لگا لیں، اس لیے کہ سنت ہے۔ اور دوسری بات کہ خوشبو اس جذبے سے لگا لیں، میری اس خوشبو سے کتنی مخلوق ایسی ہیں ان کا پیٹ بھر جائے گا، میں ان کا پیٹ بھروں گا، اللہ میرا پیٹ، میری نسلوں کا پیٹ خالی نہیں رکھے گا، اللہ میرا اور میری نسلوں کا پیٹ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے گا۔ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک جذبہ ہے۔ اس جذبے پہ اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی۔ میں بیٹھا ایسے خوشبو لگا رہا تھا، فرمانے لگے کیوں لگا رہے؟ حضرت سنت ہے، آقا تو فرماتے ہیں بہت زیادہ خوشبو نہ لگایا کرو، تھپا کرو تھپا کرو۔ فرمایا تجھے پتہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جن لوگوں کے ساتھ خوشبو ہوتی ہے نیک جنات ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی حملہ ہوتا ہے جادو کی شکل میں، جنات کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، کسی آفت کی شکل میں، اور کسی کے حسد کی شکل میں، نظروں کا اثر ہوتا ہے نا، نظروں سے تیر نکلتے ہیں، خیال رکھنا، نظروں کا اثر ہوتا ہے اور نظروں سے تیر نکلتے ہیں۔ میری بات کو ذرا میری طرف دیکھ کر سنیے، میری بات کو میری طرف دیکھیں، نظروں کا اثر ہوتا ہے اور نظروں سے تیر نکلتے ہیں۔ یہ نظروں کے تیر بد نظری کی شکل میں، حسد کی شکل میں، کینے کی شکل میں جا کر بندے کو کھا جاتے ہیں، پوری پوری فیکٹریوں کو کھا جاتے ہیں، جانوروں کو کھا جاتے ہیں، بچوں کو کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ عورتوں انسانوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ تیر نکلتے ہیں، اور جو خوشبو لگاتا ہے اس کے ارد گرد فرشتے حصار کرتے ہیں، چونکہ آپ نے انہیں غذا دے دی ہے، اللہ کے حکم سے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور ان آنے والے تیروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ تیر فرشتوں کو نہیں لگ سکتے، وہ تیر وہیں مٹی ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں۔ آپ تو کسی اور کی غذاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، فرشتوں کا ساتھی بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، عبادت کرنا آسان، تسبیح پڑھنا آسان، درود پاک پڑھنا آسان۔ جس کے ساتھ شیطان ہوگا اس کے لیے گناہوں کی زندگی، معصیت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، اللہ کی حضوری سے دوری کی زندگی، اور مدینے والے سے محبتوں کی دوری کی زندگی۔ جس کے ساتھ شیطان ہوگا اور جس کے ساتھ فرشتے لگ جائیں گے تو فرشتوں کی غذا لیا اور فرشتے ساتھ لگیں گے۔ میرے آقا نے حدیث میں فرما دیا کہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے، تو غذا اس کو فراہم کر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنایا کہ فرشتوں کی غذا دی کہ خوشبو جو ہے وہ اپنی جھونپڑی میں پانی میں گھول کے پھیلائی اور انسانوں کی غذا کا اہتمام کیا۔ اب میں چلتا ہوں اس بندے کی طرف جو خوشبو لگائے، میرے پاس آیا نا، اس نے خوشبو لگائی، تھوڑی الگ خوشبو تھی، بہت اچھی لگی۔ میں نے کہا کون سی خوشبو لگائی تو نے؟ میں نے کہا یہ تو بنوں کے نسوار میں یہ خوشبو ہوتی ہے، تجھے کس نے کہا کہ تو یہ خوشبو لگا؟ کہنے لگے آپ نے خود تو کہا ہے خوشبو تھپا کر۔ میں نے کہا اس کو نہیں کہا تھا میں نے، لائٹ خوشبو لگا، ہلکی خوشبو لگا، لائٹ، اور ایسی خوشبو لگا جو لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنے۔ یہ تیز خوشبو نہ لگا، ہر بندہ تیز خوشبو برداشت نہیں کر سکتا، ہر بندہ تیز خوشبو برداشت نہیں کر سکتا۔